کی تعریف پسند آ گئی کہ اس نے بہت لاجواب انداز میں تعریف کی، تو یہ نور اول تھا، یہ نور اول تھا، لیکن قدرت کی تعریف کروائی. کیا کیا؟ شاباش بولے رے، کیا کیا؟ قدرت کی تعریف کروائی. تو انبیاء نہیں ہے، اصفیاء نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. رب الجلال نے انبیاء کی ارواحوں کو جمع کیا. سورہ آل عمران کے اندر ہے عہد میثاق لیا. توجہ رکھنا، عہد میثاق لیا، انبیاء کی ارواحوں سے عہد میثاق لیا. رب الجلال نے بلایا انبیاء کو. یہاں آدم شفیع اللہ بھی تھے، یہاں شیش بھی تھے، یہاں یونس یانس بھی تھے، یہاں کینان میلائی مدرکہ خزیمہ بھی تھے، یہاں یونس بھی تھے، یہاں نوح نبی اللہ بھی تھے، یہاں ابراہیم اسماعیل بھی تھے، یہاں یعقوب اور یوسف بھی تھے، یہاں یحییٰ بھی تھے. سب کو جمع کر کے عہد میثاق لیا. رب الجلال نے فرمایا میں نے تم سے عہد لینا ہے. انبیاء نے فرمایا رب عہد کیا لینا ہے؟ فرمایا میں نے تم سے عہد لینا ہے. اللہ پاک نے جب یہ کہا کہ میں نے عہد لینا، تو تمام انبیاء کی ارواحیں بولی رب عہد کیا لینا ہے؟ میرے رب نے فرمایا تمہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ رب الجلال ایک ستارہ چمک رہا ہے. فرمایا یہ وہی نور ہے جسے فضائل قدرت سے میں نے نور احمد کو پیدا فرمایا. یہ وہی نور ہے جس نور کے صدقے میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا. عہد یہ لینا ہے کہ دنیا کے اندر جب میں تمہیں بھیجوں، جب تمہارے فضائل کے ڈنکے بجنے لگے، تو اس وقت تم وفاداری محمد میں رہنا تاکہ تمہارا بیڑا پار ہو. جب تمہاری فضیلت کے ڈنکے بجنے لگے، اس وقت تم وفاداری رسول میں رہنا. جب تمہاری فضیلت کے پرچے بلند ہونے لگے، تم اس وقت فضیلت رسول میں رہنا. یہ وہی نور ہے جسے رب الجلال نے فضائل قدرت سے پیدا فرمایا. پھر کہا کہ یہ جو نور میں نے پیدا فرمایا، یہ جو نور میں نے پیدا فرمایا، مختصر جملے دوں گا صرف. 6 ہوں گے لیکن کیا کرنا چاہیے؟ 6 ہوں گے لیکن کیا ہونا چاہیے؟ رب الجلال نے فرمایا تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، صدقہ ہے محمد. شاباش. تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، صدقہ ہے محمد کا. اور جب تمہیں دنیا میں تمہیں لگے کہ ہم آزمائشوں میں ہیں، تو اسی نور احمد کا صدقہ لے کے مانگنا، اللہ تمہاری مشکلوں کو ڈال دے گا. اب رب الجلال نے اسی نور احمد سورہ آل عمران کے اندر عہد میثاق انبیاء سے لیا. حضرت آدم کی تخلیق فرمائی. آدم 4 چیزوں سے، آگ پانی مٹی ہوا، پیدا فرما دیا آدم کو. حضرت آدم کو پیدا فرمایا. رب الجلال نے ملائکہ کا مسجود بنایا، حکم کا سجدہ کرو. سجدہ سب کرنے لگے، لیکن اس کا آدم تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. سب نے سجدہ کیا لیکن نہیں کیا سجدہ ابلیس نے. کیوں نہیں؟ فرمایا واستکبر وکان من الکافرین. یہ تکبر میں آ گیا. اس میں تکبر میں نہیں آنا کبھی. اپنے آپ کو میں شامل نہ کرنا. میرا موضوع ملا دے. آئیں دوبارہ. حضرت آدم کو پیدا فرمایا، جنت میں ہے. خطائے اجتہادی، جملہ یاد رکھنا، خطائے اجتہادی پر حضرت آدم شفیع اللہ کو جنت سے باہر نکالا جا رہا ہے. حضرت آدم شفیع اللہ کی آنکھوں سے آنسو ہے. اس وقت آدم شفیع اللہ نے وہ عہد میثاق یاد کیا. رب الجلال نے فرمایا تھا او انبیاء، تمہیں جب بھی مصیبتیں پڑے گی، تم اس محمد کا وسیلہ لے کے مانگنا، تمہاری مشکلوں کو ڈال دیا جائے گا. رب الجلال کا یہ پہلا نبی حضرت آدم شفیع اللہ خطائے اجتہادی پر جنت سے باہر نکالا جا رہا ہے. آگ کی آنکھوں سے آنسو. تو آدم نے پکارا یا رسول اللہ تشریف لائیے، اب آپ کی ضرورت ہے. جب شیش ایک وقت میں پریشان ہوئے، دل ہی دل میں سوچ رہے یا رسول اللہ تشریف لائیے، اب آپ کا وقت ہے. جب نوح نبی اللہ کی قوم کو گرفتار کر دیا، آپ کشتی پر سوار توجہ چاہتا ہوں، تو نوح نے کشتی میں پڑھا یا رسول اللہ تشریف لائیے، اب آپ کی ضرورت ہے. لیکن جب یعقوب سے بیٹا بچھڑ گیا یوسف، رو رو کر نبی نہ ہو گیا. لیکن نبی حالت میں پکارا یا رسول اللہ تشریف لائیے.
یا رسول اللہ تشریف لائیے، اب آپ کی ضرورت ہے۔ سر سے لے کے پاؤں تک حضرت ایوب علیہ السلام کو 12,000 کیڑے پڑے ہیں۔ کہہ رہا یا رسول اللہ مصیبت میں ہوں، اب آپ تشریف لائے، آپ کی ضرورت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہہ میں ہے، آپ نے پکارا یا رسول اللہ تشریف لائیے، اب آپ کی ضرورت ہے۔ زکریا کو آرے سے چیرا جا رہا، آپ نے پکارا تشریف لائیے، اب آپ کی ضرورت ہے۔ اسماعیل کی گردن پر چھری، آپ نے پکارا تشریف لائیے، اب آپ کی ضرورت ہے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو چکا پہ چڑھایا جلانے کے لیے، آپ نے پکارا تشریف لائیے، اب آپ کی ضرورت ہے۔ آؤ تمہیں پھر میں لے چلتا ہوں۔ جب آئی عیسیٰ کی باری، عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا دیا گیا تو عیسیٰ نے پکارا یا رسول اللہ تشریف لائیے، اب آپ کی ضرورت ہے۔ میرے ذہن میں بات نہیں ہے، 400 کچھ سال کے بعد جب عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا، 400 کچھ سال کے بعد نبی اکرم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اب رکھنا توجہ، اب توجہ رکھنا، میں میلاد کے موسم میں آ رہا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ روح اللہ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، 400 کچھ سال کا ایک کثیر عرصہ ہوتا ہے، اس دوران شیطان نے اپنی ٹانگیں پھیلانا شروع کر دی۔ صفا اور مروہ کے درمیان میں زنا ہونے لگے۔ جن لوگوں نے زنا کیا اللہ نے عذاب داخل کیا، ان کو پتھر بنا دیا۔ جو لوگ بچے تھے انہی پتھروں کی پوجا کرنے لگے۔ تو صفا اور مروہ نے پکار کر کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے، اب آپ کی ضرورت ہے۔ یا رسول اللہ تشریف لائیے، اب آپ کی ضرورت ہے۔ کعبہ کے سامنے لوگ ننگا طواف کرنے لگے۔ کعبہ نے پکارا یا رسول اللہ تشریف لائیے، اب آپ کی ضرورت ہے۔ کعبے کے اندر بت رکھے، کعبے نے پکارا یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ اتنا نہیں یکے بعد دیگرے سب انبیاء نے صدقہ، لیکن رب ذوالجلال نے آئی کہ اہل نشان میں فرمایا تھا تم جب بھی کسی مصیبت میں آؤ گے، جب تم نور احمد کا وسیلہ لو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری اس مصیبت کو دور فرما دے گا۔ سب کہہ رہے یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ لوگ کہتے ہیں نا میلاد کہاں ہے؟ میں نے کہا انبیاء جس کی دعائیں مانگ رہے ہیں یہی، انبیاء جس کی دعائیں مانگ رہے ہیں یہی میلاد ہے۔ اور اگلا جملہ سنو، اس وقت ہوتا کیا تھا؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹیاں پکارتی تھی یا رسول اللہ تشریف لائیے، اب آپ کی ضرورت ہے۔ صدر و حضرت نے پکارا یا رسول اللہ تشریف لائیے، آپ کی ضرورت ہے۔ آپ بھوک میں بیٹھے ہو، میں بات کو جلدی کلوز کروں گا، یا رسول اللہ تشریف لائیے، اب آپ کی ضرورت ہے۔ اگلا جملہ سنو، یہ نور چلتا چلتا، یہ نور چلتا چلتا جناب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں تھا۔ یہ نور جو میلاد میں سنانے لگا ہوں، یہ تم نے سنا نہیں ہے، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ نور عبداللہ کی پیشانی میں تھا۔ عبداللہ جہاں جہاں جاتا ہے پیچھے چلنے کی آوازیں آتی ہے، پیچھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بڑی جماعت چل رہی ہے۔ حضرت عبداللہ نے مصلی کے ساتھ کی ربا میں جہاں چلتا ہوں میرے پیچھے چلنے کی آوازیں آتی ہے، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ جناب نے فرمایا اور عبداللہ یہ فرشتے چلتے ہیں لیکن تیرے پیچھے نہیں، یہ نور احمد کی تعظیم میں تیرے پیچھے چلتے ہیں۔ نور احمد کی تعظیم میں تیرے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ عبداللہ تیرے پیچھے نہیں، یہ اس نور کی تعظیم میں چلتے ہیں۔ عبداللہ جہاں سے جاتا ہے پیچھے چلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ وقت ایسا ہوا ایک عورت راستے میں آئی، آگے کہنے لگی عبداللہ نکاح کی دعوت دیتی ہوں، میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ خاموش ہو کے نکل گئے۔ پھر کچھ عرصہ اس راستے نہیں آئے، آسمانوں پہ جوڑے بنے ہوتے ہیں،
अम्मा आमिना से अब्दुल्ला का निकाह हो गया। निकाह के बाद हक ज़ौजियत होगा। हजरत अब्दुल्ला कुछ देर के बाद इसी रास्ते से गुजरे। ये वो औरत थी जो कुर्बान अपने आप को हजरत अब्दुल्ला पे करना चाहती थी। आज इस औरत ने अब्दुल्ला की तरफ नहीं देखा। मैंने कहा रब्बा ये क्या बात है, जो औरत जान कुर्बान करना चाहती थी वो आज अब्दुल्ला की तरफ नहीं देख रही। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आवाज आई, ओ अब्दुल्ला ये तेरे ऊपर कुर्बान नहीं थी, जो तेरी पेशानी में नूर अहमद था ये उस पर कुर्बान। ये तुझ पर कुर्बान नहीं, जो तेरी पेशानी में नूर अहमद था ये उस पर कुर्बान थी, ये उस पर कुर्बान थी। लेकिन जब तूने तेरा आमिना के साथी का हो गया, हक़ ज़ौजियत हुआ, वो नूर तेरी पेशानी से आमिना के बत्ने नाज में मुंतकिल हो गया। अब वो नूर तेरे पास नहीं है, अब वो नूर अम्मा आमिना के पास है। आओ बात को आगे बढ़ाते हैं। अब अम्मा आमिना के बत्ने नाज में ये नूर है, अम्मा आमिना के शिकम में ये नूर है। अम्मा आमिना से मैंने पूछा, ओ अम्मा आमिना, ओ मोमिनों की माँ, जब बच्चा पेट में होता है, जब बच्चा माँ के बतन में होता है, तकलीफें होती है, आजमाइशें होती है, बैठना ढंग से नहीं होता, चलना ढंग से नहीं आता। अम्मा आमिना आप अपना हाल सुनाओ, आप अपना हाल सुनाओ। जब आपके बतने नाज में ये नूर अहमद मुंतकिल हुआ था, तुम अपना हाल सुनाओ। अम्मा आमिना फरमाती है, तुम तो तकलीफ, ये जुमला जाया ना जाए, तुम तो तकलीफों की बात करते हो। ओ लोगों सुनो, ओ लोगों सुनो, तुम तो तकलीफों की बात करते हो। जब से ये नूर मेरे बतने नाज में आया था, रब्बे दुल जलाल की कसम, जन्नत की हूरें मुझे झूला झुलाने के लिए आया, जन्नत की हूरें मुझे झूला झुलाने के लिए आती थी। हज़रत अम्मा आमिना के बतने नाज में ये नूर। मैंने कहा अम्मा फिर क्या हुआ? फरमाया जब मैं सोती थी थोड़ा पसीना आता था, आग में मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे कोई हवा कर रहा हो। मैंने कहा ये कौन था? मैंने कहा ये कौन था? जब से बतने नाज में अहमद का नूर था, तब से अम्मा आमिना की हिफाजत के लिए अल्लाह ने लातादाद मलाइका लगा दिए थे, आमिना को तकलीफ ना हो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। अम्मा आमिना के बतने नाज में अहमद मुश्तबा है। आमिना फरमाती है, हर महीने मुझे कोई ना कोई नबी आके मुबारकबादी देता था। आमिना तुझे मुबारक हो, तू नबियों के ताजदार, तू नबियों के सरदार की माँ बनने वाली है। फरमाया हर महीने कोई ना कोई नबी आता था, आके मुबारकबादी देता था। लेकिन जब मुझे गर्मी लगती थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे जन्नत की हूरें मुझे झूला झुलाने के लिए आया करती। ओ माँ आमिना तेरी फजीलत पर मैं कुर्बान जाऊं। फिर क्या हुआ? फरमाया के बाद धीरे दिन गुजरे। अब बच्चा 9 महीने माँ के बदले नाज में रहता गया, माँ के बदले नाज में 9 महीने बच्चा रहता गया। अम्मा आमिना फरमाती है, मुझे महसूस नहीं होता था कि मेरे बदले नाज में कोई बच्चा गया, कोई महसूस नहीं होता था। जब विलादत का वक्त आया, वो 12 रबीउल अव्वल का दिन था, वो 12 रबीउल अव्वल का दिन था। तवज्जो करना, जब विलादत का वक्त आया, मुझे पहले कई इशारे मिले हैं कि भूख बहुत लगी है, मैं आपका वक्त नहीं दूंगा, जुमले जाया ना मेरे हों। अम्मा आमिना ने कहा, जब 9 महीने मुकम्मल हुए, सुबह 12 रबीउल अव्वल का दिन था, शाम को मुझे ख्वाब में हजरत दाऊद आकर कहते कि आमिना तुझे मुबारक हो, तू आज भी नबियों के ताजदार की माँ बनेगी। जब आमिना ने ये सुना, आज ही बनूंगी, समझ गई मुझे आज ही ताजदार अंबिया पैदा होने वाले हैं। तो इमाम अंबिया की माँ
अम्मा आमिना राहत का वक्त कुछ गुजरा, आपने अपनी बांदी से कहा ओ मेरी बांदी, ये औरतें जो गिरदो नवा में रोज मेरे पास आके बैठती हैं, मैं इनको उठाकर भेजती हूँ, ये चाहती नहीं। अम्मा आमिना क्या बात है? फरमाया मैंने इन औरतों से कहा तुम यहाँ से उठ के जाती क्यों नहीं हो? इन औरतों ने जवाब दिया जब हम यहाँ आके अम्मा आमिना तेरे पास बैठती हैं, रब्बुल जलाल की कसम हमें जन्नत की खुशबुएं आती है, हमें जन्नत की खुशबुएं आती हैं जब हम आपके पास आके बैठती हैं। अम्मा आमिना फरमाती हैं रात का कुछ हिस्सा गुजरा, मैंने अपनी बांदी को भेजा, जाओ गिरदो नवा में जो औरतें मेरे पास बैठती थी, आज जाओ इनको बुला के लाओ। वो बांधी गई, सबके दरवाजों में दस्तक दी, तुम्हें आमिना बुला रही है, लेकिन आज कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। ये मामला ईमान वालों अब थोड़ा सोचने का, थोड़ा सा सोचने का। जिस आमिना के पास से औरतें उठती ही नहीं थी, आज वो आ ही नहीं रही, आज वो आ ही नहीं है। हालांकि आज संदेशा भी भेजा है, आज बुलाने के लिए बंदा भेजा है, कोई नहीं आया। मैंने कहा रब्बा ये क्या है? सुभान अल्लाह, ऐ रब्बुल जलाल ये माजरा क्या है? रब्बुल जलाल की जानिब से जो जवाब मिलता है, फरमाया इन औरतों का जवाब क्या था? फरमाया अभी मोहम्मद शिकम में थे, बाप अब्दुल्ला का साया सर से उठ गया, हम वहां जाएंगे, मेहनत लगेगी, मुशक्कत मिलेगी, हमें उस मेहनत का कोई रुपया पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए आज वहां जाना हमें मंजूर नहीं है। तो अम्मा आमिना ने कोई और दर नहीं पकड़ा, और मेरी कौम की माओ बहनों, अम्मा आमिना ने कोई और दर नहीं पकड़ा, आपने दरे खुदा पकड़ लिया, आपने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछा के बैठ गई, अर्ज करने लगी रब्बुल जलाल, ऐ रब्बुल जलाल मैं इस वक्त किस हालत में हूँ, लेकिन आज तक जो औरतें आती थी, आज वो कोई भी औरत मेरे पास आने के लिए तैयार नहीं है। रब्बा ये क्या चुदरी लाज, ये क्या माजरा है? रब्बुल जलाल ने फरमाया ओ मोहम्मद की माँ, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये औरतें खुद इनकार नहीं है, तेरे रब ने इनकार करवाया है। बात समझ रहे? ये खुद इनकार नहीं हुई है, तेरे रब ने इनकार करवाया। रब्बा वजह क्या है? फरमाया आने वाला मोहम्मद पाक है, ये दाइयां इस पाकी के काबिल नहीं है, ये दाइयां आने वाले बच्चे की दाई बनने के काबिल नहीं है। रब्बा क्या करना है? तो हुक्म बुलबुल सिदरा को हुआ, ओ जिब्रील अर्ज की या रब्बे जलील, फरमाया किधर है? अल्लाह सिदरा पर हूं जहां मेरा मकाम है। फरमाया जिब्रील जा जन्नतुल बकी पर आवाज दे, ओ जिब्रील जा पुराने कब्रिस्तान पर आवाज दे, जाके सलाम करना। आज भी लोग कहते कब्र वाले सुनते हैं, मैंने कहा आओ तुम्हें जिब्रील से मैं अकीदा दे दूं, आओ मैं तुम्हें, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आओ मैं तुम्हें जिब्रील से अकीदा दे दूं। रब्बुल जलाल जिब्रील को कब्रिस्तान भेज रहा है, जिब्रील ने भी तो कहा होगा या अल्लाह क्या कब्र वाले सुनते हैं? रब ने फरमाया जिब्रील ये काम तेरा नहीं है, सलाम करना तेरा काम है, अरे उनसे जवाब दिलवाना ये तेरे रब का काम है, तेरा काम सलाम करना है, उनसे जवाब दिलाना ये तेरे रब्बुल जलाल का काम है। जिब्रील फरमाते मैं गया मैंने जाके सलाम की, फरमाया मुझे सलाम का जवाब तो कोई नहीं मिला, पढ़े लिखे लोगों की नजर बात करना चाहूंगा, फरमाया मुझे जवाब तो कोई नहीं मिला, लेकिन मेरी सलाम की वजह से 4 कब्रें शक हो गई। क्या हुआ? 4 कब्रें फट गई, 4 कब्रें शक हो गई। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं जब मैंने सलाम की 4 कब्रें शक हो गई, अल्लाह ये क्या माजरा है, मैंने तो सलाम की, ये 4 कब्रें शक हो गई। मैंने कहा फिर हुआ क्या? इधर वक्त कम है, तो मैं आसान करके समझाता। जिब्रील फरमाते
پہلی قبر سے ایک سفید پوشاک والی عورت سامنے آئی. میں نے غور سے دیکھا, ارے یہ تو مومنوں کی ماں حضرت آدم کی بیوی اماں حوا آ رہی ہے. دوسری قبر کو دیکھا, دوسری قبر سے عیسیٰ کی ماں مریم آ رہی ہے. تیسری قبر سے عیسیٰ, تیسری قبر سے اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی اماں ہاجرہ آ رہی ہے. جب میں نے چوتھی قبر کو دیکھا, یہاں سے فرعون کی زوجہ آسیہ نکل رہی ہے. میں نے چاروں کو دیکھا, میں حیران ہو گیا. چاروں نے اٹھ کے سوال کیا, ارے جبریل ہم نے, اب تمہارا جذبات دیکھنا ہے, جبریل ہم نے تو سنا تھا, ہم نے تو سنا تھا کہ قبریں تب پھٹیں گی, قبریں تب شک ہو جائیں گی جب قیامت آئے گی. او جبریل کیا قیامت آ گئی ہے؟ فرمایا نہ قیامت نہیں آئی ہے, لیکن قیامت کا والی آ گیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سلامت رکھے. فرمایا قیامت نہیں, قیامت کا والی آ گیا. قیامت نہیں, قیامت کا والی آنے والا ہے. حضرت جبریل امین نے اپنے پیچھے عورتوں کو لگایا. یہ چار عورتیں, کوئی نبی کی بیوی ہے, کوئی نبی کی ماں ہے, کوئی نبی کی بہن ہے, کوئی نبی کی بیٹی ہے. قربان جاؤں اماں آمنہ کے مقدر پر. او اماں آمنہ تیرا مقدر کتنا بلند ہے. ارے آج وہی عورتیں آ رہی ہیں تیرے محمد احمد کے نور کی دائی بننے, جو عورتیں, جن عورتوں کے گھر والے کل پکارتے تھے محمد تشریف لاؤ, آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے. آج وہی عورتیں دائی بننے کے لیے آ رہی ہیں. اماں آمنہ فرماتی ہیں جب یہ عورتیں آئیں, میں یہاں جھنڈوں کا معاملہ نہیں چھیڑوں گا, بات کمی ہو جائے گی. یہ چاروں عورتیں آئیں, آمنہ کٹھوں کے کلے میں, کوئی محل نہیں ہے, کوئی محل نہیں ہے. آمینہ کٹھوں کے کلے میں اندر تشریف فرما. جبریل یا رب جلیل, فرمایا ان عورتوں سے کہنا تب تک اجازت نہیں ہے جب تک اماں آمینہ نہ, تب تک اجازت نہیں ہوگی اندر جانے کی جب تک اماں حوا, جب تک اماں آمنہ کی اجازت نہ ہو تب تک اجازت نہیں. حضرت جبریل امین نے روک دیا. اندر اماں آمنہ ہے. جبریل آواز آئی, آواز آئی, اماں آمنہ نے آواز دی ان کو اندر آنے دو. اندر جب آئی اماں آمنہ فرماتی ہے میں نے پہلی عورت کو دھیان سے دیکھا, میں نے پہچان لیا یہ آدم کی بیوی ہے. میں نے دوسری عورت کو پہچان لیا یہ عیسیٰ کی ماں مریم ہے. میں نے تیسری کو پہچان لیا یہ اسماعیل کی ماں ہاجرہ ہے. لیکن ابا ایک سوال اب پھر آمنہ کا تجھ سے ہے, یہ فرعون کی بیوی یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ یہ فرعون کی زوجہ آسیہ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ تو رب آمنہ سے کہہ رہا ہے او آمنہ, فرعون کا دور تھا, اس وقت اس کا وہ بادشاہ تھا, اس کا حکم تھا جو بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا, کیونکہ اس نے خواب دیکھا ہے ایک بچہ آنے والا ہے جو میری بادشاہت کو ڈبو دے گا, جو مجھے غرق کر دے گا, جو مجھے غرقاب کر دے گا. اسی لیے حکم ہو گیا جہاں بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دو. اسی دوران موسیٰ پیدا ہو گیا, دریائے نیل میں بہا دیا گیا. آسیہ نے پکڑ لیا, میں شاید کر بتا رہا ہوں, آسیہ نے پکڑ لیا. فرعون کے گھر میں پرورش ہو رہی ہے. میں نے کہا وہ لوگا سنو, فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں آسیہ سے کہا آسیہ تو اس کی پرورش کرے گی, بدلے میں تجھے فاطمہ کے چادر کا صدقہ ملے گا. تو رب کی طرف سے انعام ہے فاطمہ. او آسیہ اور ماں کیا مانگنا چاہتی ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا آمین. رب ذوالجلال نے فرمایا آسیہ یہ تو تیرا مانگا ہوا ہے, لیکن اب رب ذوالجلال کا انعام سن, جو نور احمد محمد کی صورت میں بتقاضۂ خیر البشر پیدا ہوگا, تجھے میں اس کی دائی بناؤں گا. یہ عہد موسیٰ میں آسیہ آئی ہے, یہ دائی بنے گی. مجھے حکم ہوا جلدی کریں, اب وقت بڑا, اب میلاد کا وقت قریب ہے. ساری عورتیں کھڑی ہیں, ساری عورتیں انتظار میں ہیں, لیکن ہمارا صبح صادق کا وقت ہے, رات ہے, دن آنے والا ہے. رات نے کہا رب ذوالجلال محمد آئیں گے,
نے فرمایا نا رات میں نہیں آئیں گے ربا کیا ماجرا؟ فرمایا چاندنی چاند کرے گا، کرنیں پڑیں گی، رات ہوگی، کل میرے محبوب کو تانا ملے گا، کل میرے محبوب کو تانا ملے گا محمد تو رات میں آیا ہے، دن میں آئے گا۔ فرمایا نا دن میں آیا، سورج تانا دے گا، دن تانا دے گا، محمد غلامی کے لیے نہیں، محمد دنیا میں تاج